مجھے لگتا ہے وہ خرم دستگیر ہے اسی کام کے لیے. تھوڑے دنوں پہلے وہ یہ بھی ٹی وی پہ بول گئے تھے آ کر کے جو ہے نا ہم تو اسی لیے جلدی جلدی میں آئے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں چھوڑنا نہیں تھا, اس نے ہمیں سزائیں دلوا دینی تھی ساری. تو کچھ لوگ ہیں نون لیگ میں ایسے جو خود ہی, جیسے مریم نواز کیونکہ خود ہی ہماری بی ٹیم ہے, وہ کافی ہماری ہیلپ کر دیتی ہیں بہت بار, تو خرم دستگیر بھی انہی لوگوں میں سے ہیں. تو بینرز کی جہاں تک بات ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اب میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی والے ہیں ان سب کے جو بہت خوش ہو کے اپنی پوسٹ ٹویٹر پہ شیئر کر رہے تھے, اب ان کے اسکرین شاٹ لے کے رکھیں, کیونکہ کل ان کو جب کہیں پہ آواز لگے گی نا تو پھر یہ بہت چیخیں ماریں گے, تب ان کو بہت درد ہوگا. یہ کہیں گے دیکھیں جی عمران خان نے ایسی تربیت کر دی ہے ان کی, انہوں نے ہمیں چور بول دی ہے. تو اب آپ نے خود بینر لگوائے ہیں اور اس کو آپ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کو ہر کوئی شیئر کر رہا ہے, اور جی ہم نے یہ تیاری کی ہے, ہم نے وہ تیاری کی ہے. تو اپنی بار جب آپ کو گالیاں پڑتی ہیں نا, جب آپ کو آوازیں پڑتی ہیں تو پھر آپ بہت چیختے ہیں. آپ کی طرف کوئی دیکھ کے ہنس بھی لیتا ہے تو آپ جا کے کیس کرا دیتے ہیں, اندر کروا دیتے ہیں دیکھ کر ہنسنے پہ. تو اب ہمارے پاس آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ریزن دیا ہے کہ اب ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں ایسا کرنے سے. تو اب آپ تو صرف اسلام آباد میں بیٹھے ہو, اسلام آباد کا جتھا ہو, ہم تو پورے ملک میں ہیں. آپ جہاں جاؤ گے پھر آپ کا اسی طرح چلنا پھرنا مشکل کر دیں گے, تو پھر تب برا نہ مانیے گا کہ ہمیں لوگ آوازیں لگا رہے ہیں. اب آپ بہت خوش ہو رہے ہیں, پھر ہم بھی کل بہت خوش ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ خوش ہونے سے مجھے یاد آیا کہ ایک خبر آئی تھی ہمارے موجودہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف, ان کے حوالے سے کہ وہ ملاقاتیں کرنے کے لیے جب جاتے تھے کچھ اہم جگہوں پر تو وہ گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر جاتے تھے. اور اس بات کی گواہی, اس اعتراف, اس انکشاف سے پہلے سینیٹر بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بھی دے چکے ہیں ایک پروگرام میں, جہاں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف برقع پہن کر کچھ اہم جگہوں پر ملاقاتیں کرنے کے لیے جاتے تھے. تو صنم یہ برقع ڈگی میں چھپنا, اس کو ہاؤ ڈو یو ویو اٹ؟ ملیحہ ان کے آگے نا بیسکلی ان کی ہوئی ساری باتیں آ رہی ہیں. یہ جو بہت شور مچاتے تھے نا عمران خان کو سلیکٹڈ کہہ کے, یہ تو بیساکھیوں پہ کھڑا ہے. اب آپ کا ان کی خود کی حالت یہ ہے کہ ان کو بچانے کے لیے پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے تاریخ میں پاکستان کی پہلی دفعہ. اتنی بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں یہ لوگ, اور وہ چھوٹے سے ہیں کیونکہ تو وہ ڈگی میں پورے آ سکتے ہیں, تو اس لیے وہ ڈگی میں چھپ کے چلے گئے ہوں گے. ورنہ تو کوئی جو جس طرح وہ بتا کے گئے کہ عمران خان کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی, تو جو پرائم منسٹرز ہیں ان کی اور آپ لوگوں کی میٹنگس ہوتی ہوں گی, اور بہت سارے آپشنز بھی ہوتے ہوں گے, اور بہت ساری ڈسکشنز بھی ہوتی ہوں گی. سب تو آپ نے پبلک نہیں کیا, پھر آپ سب بھی پبلک کر کے جاتے. مجھے تو ان سے امید تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. ان کو جتنا شوق تھا یہ وزیر اعظم کی شیروانی پہننے کا, تو ڈگی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, وہ کہیں پہ بھی, وہ بیگ میں بھی چھپ کے جا سکتے تھے ملنے کے لیے. اور یہ آپ نے اچھا آئیڈیا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ اگر اب ڈگی چونکہ پکڑی گئی ہے اور ڈگی چیک بھی ہوا کرے گی آئندہ, تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ اگلا جو نشانہ ہے وہ بیگ ہو, کہ بیگ میں بھی چھپ کر مذاکرات کیے جائیں. وہ چھوٹے سے ہے نا. اچھا یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے موجودہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ, انہوں نے ایک بڑا عجیب سا ایک کامنٹ کل دیا جو کہ میں حیران ہوں کہ یہ پریشانی میں دیا ہے, فرسٹریشن میں دیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ اس کو ذرا میرے ساتھ مل کر اسیس کریں. انہوں نے کہا کہ جو فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہی کی, کہ ایک طرف آپ عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرے بڑے اچھے لیڈر ہیں, دوسری طرف وہ جو عوام کی حقیقی آزادی کی بات کریں کو اپنی ذاتی کسی چیز کے لیے وہ نہیں نکلے, عوام کے لیے نکلے ہیں, اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑا خطرناک مارچ ہوگا, اس میں نہ نکلے لاشیں گریں گی. اور جتنا پرامن یہ مارچ آپ نے دیکھا, ماشاءاللہ چھٹا دن ہے اور اسکرین پر عوام مناظر دیکھ بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ, تو وہ تو کلیئرلی فیصل واڈا صاحب کی گفتگو غلط ثابت ہو گئی. پھر پی ٹی وی پہ بھی غلطی سے غلط بٹن دب گیا, وہاں پہ بھی لائیو چل گئی, جس کی وجہ سے بھانڈا پھوٹ گیا ان کا کہ کون چلوا رہا تھا وہ پریس کانفرنس اور کس طرح سے تھا, حکومت کی سرپرستی میں وہ کی گئی. جس پی ٹی وی پر عمران خان کی ٹیلی تھون بھی نہیں چل سکتی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے, وہاں پہ فیصل واڈا کی عمران خان کے مارچ اور ان کو جو اٹیک کرنا تھا اس کو خبر نامہ 9 بجے کا کاٹ کر بھی زبردستی چلایا گیا. تو یہ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ عمران خان پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں رانا صاحب کہ عمران خان نے کروائی ہے؟ ملیحہ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب اللہ نے آپ کی قسمت میں ضلالت لکھ دی ہوتی ہے نا, تو پھر آپ ایسے بلنڈرز کرتے ہیں. اور کچھ اس سے آپ نے دیکھا ہوگا اس پریس کانفرنس کے آنے سے پہلے کچھ 2-3 بہت ایفیشینٹ عورتوں کے بھی ٹویٹ آ گئے کہ یہ ایسے ہونے والا ہے, تو اس سے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کیا پلانٹ تھی پوری یہ. اب مگر ان کا مسئلہ یہ کہ پہلے یہ ایک کارڈ نکالتے ہیں اور جب وہ فلاپ ہو جاتا ہے تو یہ عمران خان پہ الزام لگا دیتے ہیں. ابھی آپ جیسے دیکھیں خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا, یہ پوری پارٹی مل کے لوگوں کو یہ بتاتی رہی کہ خان صاحب نے ظلم کر دیا اس ملک کے ساتھ, ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, امریکہ سپر پاور ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, قیامت آ گئی.
اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا وہ بیانیہ نہیں چلا تو یہ آگے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ تو پہلے ہم نے بولا تھا. تو مطلب ان کو عادت اپنا تھوکا چاٹنے کی. اب انہوں نے پہلے فیصل واڈوا صاحب سے پریس کانفرنس کروائی, اور کون سا مجھے ایسا بندہ ہے حکومت کا بتا دے جس نے اس پہ ٹویٹ نہیں کیا, جس پہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں جی یہ ایون نواز شریف اور مریم بی بی تیار بیٹھی تھی اس پہ بیان دینے کے لیے. جیسے وہ ہوئی پریس کانفرنس ان دونوں کا بیان بھی آ گیا. پہلے تو 2 دن آپ سارے رگڑتے رہو یہ بات کہ فیصل واڈا صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہہ دی ہے پوری پی ٹی ایم, اور اب آپ کو اچانک سے یاد آ گیا کہ نہیں یہ عمران خان نے کروائی تھی. مطلب آپ لوگ سوچتے بھی ہیں کرنے سے پہلے کہ کیا بونگیاں مار رہے ہیں. سوچتے ہوں تو شاید اس نوبت پر چیزیں نہ آئیں. ناظرین آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں, میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا پوری سکرین پر مناظر دکھائیں عوام کو, کیونکہ ہمیں کئی میسیجز موصول ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب کہاں پہنچے ہیں ابھی. تو یہ ناظرین آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں, یہ اس مقام کے مناظر ہیں جو ابھی جہاں پر عمران خان نے پہنچنا ہے. جو ان کا اگلا سٹاپ ہے وہ اس کے مناظر ہیں جہاں پہ عوام انتظار کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب آئیں اور ان سے خطاب کریں. تو پاکستانی عوام دیکھ لیں آپ سڑکوں پر, یہ ابھی وہ جگہ ہے. یہ مریم نواز کو بھی دکھائیں. ہاں بالکل, ابھی دیکھیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ عمران خان پہنچے بھی نہیں ہیں. یہاں پہ تو انہوں نے پہنچنا ہے ابھی, کہ جہاں استقبال کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. وہ بیچاری صبح 6 بجے لوگوں کو بھیجتی ہیں تصویر اتارنے کے لیے, جاؤ خالی جگہ کی تصویر لے کے آؤ. اور خالی جگہ کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اچھا, ویسے میں حیران ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہے ظاہر ہے صحافت کام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھانا ہے. یہ جو ہمارے کچھ صحافیوں نے ایک ڈیفینیشن بنا لی ہے, کچھ جو کرپٹ عناصر کے میڈیا سیلز ہیں انہوں نے بھی, کہ جی صحافی وہ ہوتا ہے جو ایماندار اور کرپٹ کو کہے کہ آپ دونوں ایک ہیں. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن اور بہت بڑا جھوٹ معاشرے میں پھیلایا گیا, بیچا گیا کہ نہیں جی صحافی تو نیوٹرل ہوتا ہے, اور نیوٹرل ہونے کا مطلب ہے کہ جو اچھا ہے جو برا ہے سب کو کہے کہ آپ سب ایک برابر ہیں. ایسا نہیں ہوتا. صحافت کی معراج یہ ہے کہ آپ نے حق اور باطل میں فرق کرنا ہے. بطور پاکستانی سٹیزنز ہم سب پہ فرض ہے, صحافی تو چلیں بعد میں, بطور سٹیزنز بھی یہ فرض ہے کہ آپ حق اور باطل میں فرق کریں. اب یہی ہے عملیہ, ان کو اسی چیز پہ اعتراض ہے نا, یہ چاہتے ہیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہ کہیں. آپ ایک ہی چیز کہتے ہیں, نیوٹرل تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, یا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے. آپ یہ حق کے ساتھ ہیں یا غلط کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ جس طرح یہ کرتی ہیں اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ صبح 6 بجے کی تصویر لے لیں گی جب کنٹینر بھی خالی ہے, سڑکیں بھی خالی ہیں, اور پھر جب آپ اپنے جو فیوریٹ جرنلسٹ آپ کو کہنا بنتا تو نہیں ان کو, آپ ان سے ٹویٹ کروائیں گے, پھر ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے. اب آپ کو جب جواب میں پھر اس کے بدلے گالیاں پڑتی ہیں, اب جو اتنے لاکھوں لوگ آئے ہیں وہاں پہ, آپ ان کی محنت پہ, ان کے آئے پہ, ان کے جذبے کو ان کو کہیں گے کہ یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں, یہ تو پورا خالی تھا, تو پھر ان لوگوں کو اعتراض ہوگا نا, پھر وہ آپ کو باتیں سنائیں گے. پھر ہر چیز, ہر بندے کا ایکسپلین کرنے کا یا ایکسپریس کرنے کا طریقہ الگ ہے. شاید میں اور آپ گالیاں نہ نکالیں, لیکن جو دوسرے سائن کے وہ کہیں گے یار ہم سارا دن پیدل بھی چل کے گرمی میں بھی خواری بھی کاٹی ہم نے, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو پھر اس لیے آپ کو گالیاں بھی پڑیں گی نا, پھر آپ اس پہ اعتراض نہ کریں نا کہ ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں. یا تو پھر پہلے آپ فیکٹس دکھائیں, اور یا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, یا پھر عوام کا جو ری ایکشن ہے پھر اس کو برداشت کریں. اسے کہتے ہیں پاس کرو یا برداشت کرو. ایکشن ہیز اے ری ایکشن, آپ کو اس کا ری ایکشن آئے گا اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے. پھر آپ یہ تو نہیں نا کہ آپ لوگوں کو آپ پروک کریں کہ جی, پھر آپ کو جب اس کے آپ کے پوسٹر پکڑے جائیں آپ کہیں کہ دیکھ, آپ عورت کارڈ فوراً نکال لیں کہ دیکھیں جی دیکھیں یہ میرے بارے میں تھا. بالکل اس طرح نہیں ہوتا. پھر آپ بالکل, پھر یا تو آپ اپنا پروفیشن آپ کر لیں یا پھر آپ عورت مرد کھیل لیں. صحیح بات ہے. ناظرین ہم آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قافلے کو ویلکم کرنا ہے پاکستان کی عوام نے. گجرانوالہ میں اس وقت عمران خان موجود ہیں. ابھی راہ والی سے انہوں نے پہلے خطاب کیا اور اب وہ اگلے پوائنٹ کی طرف گامزن ہیں. لوگوں کا جوش و خروش قابل دید ہے. آپ دیکھیے